هو التواب الرحیم۔ ایک دفعہ بارگاہ آدم میں ربی کلمات، پھر سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں چند کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ دی ذات پاک نے اس دی توبہ قبول فرمائی، آپ دی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمان والا ہے۔ اللہ دی ذات پاک دی مخلوق فرشتے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ آرام دیکھ فرماؤ کیا مطلب ہے۔ فرشتے گناہاں دے کولوں پاک نے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دے واسطے امتحان ہی نے، اور انسان جڑا ہے اس تے اللہ دی ذات پاک نے دو چیزاں پائیاں نے، ایک اپنی محبت اور عشق، اور دوسرا انسان دے وچ خواہشات نفسانی، اس دے امتحان دے واسطے۔ اگر یہ خواہشات نفسانی دے کولوں مغلوب ہو جائے اور وہ خواہشاں اس تے غالب آ جان تو پھر یہ حیوان دی طرح ہے، اور اگر یہ خواہش تے غالب آ جاوے اور اللہ دی ذات پاک دی محبت اور جو تعلق ازل دے وچ انہوں نصیب ہویا ہے وہ غالب آ جاوے تو پھر یہ فرشتیاں دے نالوں اس جہان رنگ و بو دے وچ کثرت، عالم کثرت دے اندر جس وقت امتحان گاہ بن چکی ہے تو یقینی طور پہ امتحان دے وچ پھر آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی بندہ اپنے خواہشاں دی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کی ذات پاک دی محبت آتی ہے تو پھر وہ توبہ دی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں اپنے مالک دی طرف رجوع کرا۔ یہ قرآن پاک دے الفاظ جڑے میں ذکر کیتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو انسانیت کی ابتدا ہوئی تو اللہ کی ذات پاک نے ایک حکم فرمایا، اور اس حکم کو پھر کہ وہ درخت دانے کا استعمال اور پھر اس کا سارا واقعہ تھوڑے ذہن میں جائے تو رب کریم نے اتنے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں سیکھ لے چند کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ موٹے لفظاں دے وچ سمجھو کہ پہلے اللہ پاک نے انہاں دے قلب اطہر دے اوتے وہ الفاظ القا کیتے کہ اے میرے نبی آدم تسا مینوں آ گل آکھنی، سبحان اللہ، موٹے لفظ سمجھے چاہیے۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمان والا۔ مولانا روم نے اس چیز نو اپنی گفتگو اور اپنے فرمان کا موضوع بنایا ہے کہ جس وقت انسان دے اتے خواہشات کا غلبہ آندا ہے اور اس کا جگاؤ جرم دی طرف ہوندا ہے، گناہاں دی طرف ہوندا ہے، تو پھر مومن دے اتے ایک وقت ایسا بھی آندا ہے کہ وہ اپنے کیتے دے اتے پریشان ہوتا ہے۔ والا جامی نے اسی طرح حضور دی بارگاہ دے ہدیہ عقیدت پیش کرتے عرض کیتا تے کردہ پیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم،
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. جے کردہ خیش حیرانم تو توبہ دے واسطے پہلی شرط ہے کہ جو انسان نے غفلت کی تھی اس کا اقرار کرے کہ میں غفلت کی تھی، اور پھر اس کے اتنے نادم بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے. جی میں کوئی شاید گواہ بنتا ہے نا بندہ تے قیمتی شاید ویگ جاوے تو انہوں بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کی وہ تلاش نکلتا ہے کہ کسی طرح مینوں لب ہوئے. تو اسی طرح جی اللہ کی ذات پاک کی محبت انسان دے روح دے وچ بھی ایک موتی کی طرح ہے. تو جس وقت اس کا نور اس دے اگے کوئی چیز حائل ہوتی ہے نا تو پھر وہ نور بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش نکلتا ہے. کیونکہ عالم کثرت دے وچ سیدنا آدم علیہ السلام دی تکلیف فرمائی گئی انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں اپنا نائب بنانا چاہنا وا زمین دے وچ. تو عالم کثرت دے وچ آ کے اولاد آدم نے جس وقت اس راہ کٹھن تو امتحان جو گزرنا سی تو پھر کدی کدی صراط مستقیم تو قدم بھی مومن کا لڑ کھڑا جاتا ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام تو ابتدا ہے، اور اللہ کی ذات پاک نے فضل اور کرم فرما کے سانو یہ فرمایا کہ میری بارگاہ دے وچ جس وقت تہاڈی حالت یہ ہوئے تے رومی فرما دے نے از بھی راموز ہے روشن کے کہ اپنے باپ دے کولو سکھ کے تو بارگاہ رب العزت دے وچ کی آکھنا. تو یہ احسان و کرم ہے سیدنا آدم علیہ السلام دا کہ ساڈے اس کھڑیچے ہوئے نور نو تے موتی نو واپس لے آن واسطے فرمایا کہ میری سنت دے اتے عمل کریا کہ. اور اللہ پاک نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ اساں سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں چند کلمے سکھ لے، اور پھر اللہ کی ذات پاک دی بارگاہ وچ انہاں نوں عرض کیتا تو اللہ پاک نے اپنی توبہ نو قبول کر سکتا. تو عارف روم اس سے موضوع دیکھتے اللہ کی ذات پاک دی مناجات کرتے ہیں، اس دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہ گفتگو اس دے اتے ہے جناب دی مناجات اس کا ہے موضوع ہے اے خدائے پاک دی انبال و یاد. یار جڑا لا شریک ہے، کوئی شے اس دی کوئی اس دا شریک نہیں، نہ اس دی ذات دے وچ نہ اس دی صفات دے وچ، اور مددگار دے کولوں بھی وہ مستغنی ہے. سب نو اس دی ضرورت ہے، انہوں کسی دی بھی ضرورت نہیں. ہر شے دے کولوں غنی و پاک ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ اے خدائے پاک جڑا لا شریک اور مددگار دے کولوں مستغنی ہے، دستگیرو جرم مارا درگزار، میرے ہاتھ نو پھڑ دستگیری فرما اور میری خطاواں تو درگزر فرما. گناہاں تو میں عرض کیتی سی کہ اے جڑا روح دا موتی ہے، اس دے وچ جڑی غفلت والا سیاہی ہے، یہ بہت بڑا موتی جس وقت کھڑیندا ہے تے سیاہی دا ظہور ہوندا ہے تے جویں اکھ دی لطافت دستی ہے نا کہ ایک ذرہ بھی وہ برداشت نہیں کرتی، اندر جنہ چر قطر تے وہ ذرہ نہ نکلے اکھ بے تاب ہوندی ہے. اسی طرح ہی
اللہ دی ذات پاک دی محبت والا دل تے قلب مومن جڑا ہے اس دا نور اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو اپنی مالک کریم دی طرف رجوع کر تاکہ اللہ پاک تینوں اس غفلت دے کولوں بیداری دی طرف ہے آوے۔ تو اس دے واسطے شرط اول یہ ہے کہ کی کرنا، اپنے گناہاں دا اقرار کرنا، اس دے اتے ندامت تے پریشان ہونا کہ میں کوئی شے کھڑا بیٹھا تے وہ بڑی قیمتی سی جنوں میں کھڑا لئیے وہ میں نے لگ پوے۔ اور تیسری گل کہ دل دی قوت اور پورے ٹکاؤ دے نال نیت کرنی کہ ہن میں آئندہ تو یہ گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا یاد تے مارا سخن آئے